बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और वजह आपको पता है, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक तवील अरसे के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दोनों फरीकैन टेबल पर बैठ चुके हैं, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। नतीजा क्या निकलेगा उसके बारे में भी फिर बाद में बात करेंगे। कहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में मैं कुछ देर में आपको लेके चलूँगा, ज़रा अंदर के एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 अरकान अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इजलास में शरीक हुए। वैसे उनकी 7 रुकनी कमेटी है। उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, ये 2 बड़े अहम इसके मेंबर थे, ये दोनों नहीं आ सके। सलमान अकरम राजा भी अभी तक नहीं पहुँचे, तो अलामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ हामिद रज़ा। यानी PTI का 1 मेंबर शरीक है और इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो 2 इस वक्त शरीक हैं। और इसी तरह जो अगर हुकूमती अरकान की बात करें तो उनके कोई 5 के करीब मेंबरान जो हैं वो शरीक हैं। इजलास शुरू हो चुका है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो कोई ना कोई पेशरफ्त या ये ख़त्म हो चुका होगा या इब्तदाई जो बातचीत है वो हो चुकी होगी। इसके बाद असल चीज़ तब सामने आएगी जब ये कमेटी जो है वो इमरान खान से मुलाकात करेगी और उनको इस सूरत हाल से आगाह करेगी। जिन लोगों से मैंने बातचीत किया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये इमरान खान की रिहाई के एजेंडे के बगैर होंगे, तो मैंने हामिद रज़ा भी कुछ देर पहले आए, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब कि क्या इमरान खान की रिहाई का एजेंडा पीछे छोड़े बगैर मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो उन्होंने क्या दिलचस्प जवाब दिया। अलामा राजा नासिर अब्बास क्या कहते हैं, बाकी मेंबरान की क्या राय है, ये सारी चीज़ें आप इस व्लॉग में जान सकेंगे। लेकिन पहले ज़रा राहदारियों की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि मुज़ाकरात बेसिकली हो कहाँ पर हैं, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो सके और फिर मैं आपको वो गुफ्तगू भी अभी उनकी सुनाता हूँ। तो मेरे साथ रहिए, ज़रा पार्लियामेंट की राहदारियों में आपको लेके चलता हूँ। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है और इसके कमेटी रूम नंबर 5 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहा जाता है, आइनी कमरा, जिसमें 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सारे मामलात हुए थे, वहीं पर ये सारी कमेटी बैठी हुई है। और एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था। दिस फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 14 अगस्त 1974 को इस पार्लियामेंट की जो संग बुनियाद था वो रखा गया था। तो रेड कारपेट से चलते हुए अभी हमने जाना है 2nd फ्लोर पे। तो जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेसिकली है 2nd फ्लोर। तो हमें 2nd फ्लोर पे पहुँचना है, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। इसके बाद फिर आप ये सारी गुफ्तगू वगैरह सुन सकेंगे। कुछ नहीं मिला। यहाँ पर चल रहे हैं हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात और काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। रश काफ़ी लगा हुआ होगा, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर बैठे के कब ये मीटिंग ख़त्म हो, कब उसमें से ब्रेक थ्रू निकले। अभी यहाँ पर देखिए, मैं करवा देता हूँ। ये सारे जर्नलिस्ट जो हैं इस टाइम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन भाई, ये आलिजा भाई ब्रेकिंग न्यूज़ में लगे हुए हैं। तो क्या तो बैठने के लिए कुछ अच्छी जगह नहीं मिली? कोई बात नहीं, भट्टी साहब भी कोई एक्सक्लूसिव खबर निकाल रहे आएगा ऐसा। तो ये सारे लोग जो हैं सर जी यहाँ पे, जी ओके, बस ये थोड़ा सा बना के फिर जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ज़रा शोर शराबा कम रखिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सारे लोग बैठे हुए हैं, कमेटी रूम है और इन कैमरा मीटिंग इसमें जारी है। थैंक यू भाईजान, अब हम जा रहे हैं। तो ये मैंने सोचा आपको ज़रा एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा दूँ। PTV का कैमरा यहाँ पर मौजूद है, फुटेजेस अंदर से बन रही हैं, मैंने इनसे ले ली हैं, आपको दिखाता हूँ अभी कुछ ही देर में। मीनवाइल हमारे जर्नलिस्ट भाई वेट करेंगे कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो यहाँ से निकल आए। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो गुफ्तगू जो अरकान ने स्टार्टिंग में की है। तो आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाइए, फिर जैसे ये इजलास एंड हो जाएगा तो मैं उसकी अपडेट भी आपको बता दूंगा। लेकिन मीनवाइल आप ये जानिए कि क्या PTI के मेंबरान इमरान खान की
رہائی کے ایجنڈے کے بغیر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ ولاگ ذرا آپ یہاں سے کنٹینیو کیجیے. مجھے اجازت دیجیے، میں ذرا تب تک باقی کوریج کر لوں. یہ 12 لاشیں اٹھانے کے بعد احساس ہوا سر؟ میں آپ کو ایک بات پوچھوں آپ سے سر، آنیسٹی سے بتائیں گے؟ بتاؤں گا. ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ یا کسی بھی بینڈ آؤٹ لیٹ کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ ریاستی اداروں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ میں اس میٹنگ میں شامل تھا جس کے اندر یہ پالیسی ادارے کی طرف سے دی گئی تھی کہ انہیں قومی دہارے میں لے کر آنا ہے. اچھا سر، یہ عمران خان سے ملیں گے، ملنے جا رہے ہیں خان صاحب سے اس ملاقات سر دیکھیں، ہماری کوشش تو پوری ہے کہ خان صاحب سے ملے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. حامد رضا صاحب، حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ اس میں مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، تو پھر کیا اس کے بغیر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی سیاسی اسیر قیدیوں میں سب سے پہلا نمبر بانی پی ٹی آئی کا ہے. ہمارے مطالبے کے اندر وہ چیز شامل ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے؟ یہ تو حکومت جواب دے جناب، جو کہتی ہے کہ طاقت کا مرکز ان کے پاس ہے، فیصلے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہی جواب دیں تو بہتر ہوگا. تو آج ابتدائی طور پہ کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لے کے آئے ہیں کوئی مطالبات کی صورت میں، یا ابھی صرف ساری چیزیں آ گئی ہیں جناب؟ بس دیکھیں امید ہے مذاکرات کو لے کر. ابتدا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے مذاکرات سبوتاج ہوں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر. کیا کہیے گا، مذاکرات سے کتنا ہوپفل ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر جن کے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے. دیکھیں، پاکستان سیاسی بحران کا شکار ہے، امن و امان کے بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے. تقریباً سب ادارے ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کا جو ٹمپریچر ہے اور ان کے اس حد تک ہائی ہے اور اس قدر بکھلائے ہوئے ہیں کہ ایک رات بھی پاکستان کے پرامن عوام کو احتجاج کرنے کے لیے تحمل نہیں کرتے اور گولی چل جاتی ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ کتنے سیریس ہیں، کتنے سنجیدہ ان کی انٹینشن پر، ان کی ول پر وہ ہے. عمران خان نے ان کو پھر ایک موقع دیا ہے کہ بھائی آپ آئیں. اس سے پہلے کہ چیزیں بالکل ہی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہو اور پھر واپسی کے راستے سارے بند ہو چکے ہوں، ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے، آئین کی سپرمیسی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے بیٹھ کے بات کریں. علامہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی اس سارے معاملے پہ؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے کنسرنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاور میں ان کا رول ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ پاور میں، اقتدار میں ان کا نقش اور رول ہے. الیکشن کرانے میں، پھر 8 فروری سے 9 فروری تک کا جو سفر ہوا ہے، یہ ان کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، اصل پاکستان ہے، سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے. پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، عمران خان کیا کہتا ہے؟ قانون کی حکمرانی، آئین کی سپرمیسی، اس کے مطابق سارے چلیں. ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، انکروچمنٹ نہ ہو، ہر اپنی جگہ پر کام کرے. جس کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، امن و امان کی، وہ ذمہ داری دے. جس کی ذمہ داری ہے ملک چلانا، سیاسی، اجتماعی، معاشی اور حوالوں سے کام کرنا، وہ اپنے کاموں کا انجام دے. کہ ہمارے مطالبات میں عمران خان کی رہائی شامل نہیں ہے مذاکرات میں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عمران خان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے باہر نکالو. عمران خان رول آف لا چاہتا ہے. عمران خان آئین کی سپریمیسی چاہتا ہے. عمران خان چاہتا ہے جو لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں گزشتہ ایک مدت سے، ان کو چھوڑا جائے. ہمارے وطن کے بیٹے ہیں، جوان بند ہیں جیلوں کے اندر، ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. وہ ہمارا فیوچر ہے. عمران خان چاہتا ہے ملک کے اندر امن و امان ہو. لوگ پاکستان دیکھیں نا، پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ان پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. عدلیہ پر اعتماد ختم، پارلیمنٹ پر ختم، سینٹ پر ختم، الیکشن کمیشن پر ختم، حکومتوں پر ختم. سب اسی پارلیمنٹ پر. آپ کو یاد ہوگا ایک رات یہاں پر لوگ گھسے اور پارلیمنٹری کو اٹھا کے لے گئے. کیا ہوا اس کا؟ کسی کو پوچھا گیا؟ اس پارلیمنٹ کی کوئی حرمت اور تقدس باقی رہا؟ ہر ادارہ اپنی حرمت اور تقدس کھو بیٹھا ہے عوام کی نظروں میں. یہ آخری موقع ہے ان کے پاس بات چیت کے مسائل حل کرنے کا. پھر یہ گولیاں ماریں گے تو کب تک؟ کتنے لوگ گولیاں ماریں گے؟ ہزاروں لوگ نکلیں گے، کہیں گے وہ ہمارے سینے میں گولیاں مارو. اور عوام کو گولیاں مار کر کوئی نہیں جیت سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹریجری کے ممبران کو ویلکم کرتا ہوں. میں اپوزیشن کے ممبران کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں اکٹھے ہو کے پاکستان کی خاطر، پاکستان کے مسائل حل کرنے کی خاطر یہ فیصلہ کیا کہ کمیٹیز بنیں گی. اپوزیشن نے کمیٹی بنائی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ایز اے اسپیکر اپنا رول ادا کروں. میں نے
پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا تو اپوزیشن کی تو کمیٹی بن گئی تھی، تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو درخواست کی کہ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کو اپنا رول ادا کرنے کا اوپنلی میڈیا میں بھی ریکویسٹ کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب صاحبان کا، آپ کے لیڈرشپ کا، جنہوں نے وقت ضائع کیے بغیر یہ کمیٹی فارم کر دی، اور میرا خیال ہے کہ اس نیگوسیشن کی سیریسنس اس کمیٹی کی سینیورٹی سے نظر آتی ہے کہ سب بہت سینئر ممبران تشریف رکھتے ہیں، آپ کی کمیٹی میں بھی سینئر ممبران ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ذاتی مفاد سے ہٹ کے پاکستان کے مفاد کی بہتری کی بات کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کے، چونکہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے، اور پارلیمنٹ کے فلور، پارلیمنٹ کی کمیٹیز، اور ابھی بھی ہم نے جمہوری ایک طرز عمل اختیار کیا کہ جس میں پارلیمنٹ میں ہی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آج کی ابتدائی جو میٹنگ ہے، یہاں سے لے کے ہم آگے مشاورت کے ساتھ اگلی میٹنگ رکھیں گے۔ میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا پہلی میٹنگ میں، کہ پہلی میٹنگ تاخیر سے شروع ہو، تو اسی لیے یہ کل دوپہر کوئی اطلاعیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ کم از کم پہلی میٹنگ فوراً رکھی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ شکریہ جی۔